8 مسافروں کے چھوٹے سے ڈبے میں ان دونوں کے علاوہ صرف 3 راہبائیں سوار تھیں جو اپنے ہاتھوں میں تسبیح تھامے آنکھیں بند کیے عبادت میں مگن تھیں۔ سفر کے دوران میں سارا عرصہ پاسکل خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر تکتی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈبے میں سوار دوسرے مسافروں اور سنان کی موجودگی کا احساس تک نہیں اور وہ اکیلی خلا میں سفر کر رہی ہے۔ سنان کو معلوم تھا کہ ہر سال انہی راہوں سے گزرنے والی اس بے بس لڑکی کو ڈبے سے باہر گزرتے ہوئے فرانس کے دیہی مناظر سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ان سرسبز کھیتوں اور وسیع چراگاہوں کے دامن میں پھیلی ہوئی اجلی اجلی دھند کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ یہ گھنے جنگل اور چمکیلی ندیاں اس کے لیے اجنبی نہ تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں جنہیں دیکھ کر سنان کو ایران کا نیلا آسمان یاد آ گیا تھا، کسی اور جہان میں تھی۔ سنان اس کے حسن میں حزن و ملال کے روگ کو جان گیا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی پیرس کے پرفسوں شامیں دریائے سین کے کناروں پر اکیلی ہی کیوں گزار دیتی ہے۔ سیاحت اور جہاں گردی اس کے لیے دیوانے کا خواب کیوں تھی؟ وہ اپاہج تھی۔ وہ اسٹیمر پر اس آرام کرسی سے اٹھنے میں جھجک کیوں رہی تھی؟ خالق اپنے تخلیقی عمل میں نہیں چوکا تھا، بلکہ انسانی ساختہ ایک لوہے کے ڈھیر نے مکمل تخلیق کا حسن داغدار کر دیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ کی جہاں گردی کے دوران میں سنان کو کسی ملک میں بھی کسی ایسی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا جسے ایک مرتبہ پھر ملنے کی ہوک اس کے دل میں شدت سے اٹھی ہو۔ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی گاڑی کے اس سفر کے اہتمام پر رفاقت کا شکریہ خدا حافظ جیسے کھوکھلے الفاظ ادا کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سنان چاہتا تھا کہ پاسکل کی اداس نیلی آنکھیں پھر سے مسکرانے لگیں۔ پاسکل، اس نے کھڑکی کا شیشہ بجا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نیلی آنکھیں کانچ کی گولیوں کی طرح بے جان تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ تم اگر پسند کرو تو پیرس پہنچنے پر میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا، سنان نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں، میری خالہ مجھے اسٹیشن پر لینے آ رہی ہیں۔ وہ بدستور باہر دیکھتی رہی۔ پاسکل، سنان نے ایک مرتبہ پھر کھڑکی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ کیا تم اس سفر کے خاتمے پر آج شام مجھے کہیں مل سکتی ہو؟ اس نے ایک دم پلٹ کر سنان کی جانب یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ وہ کس لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ شام کو دریا سین کے کنارے اب اکیلی نہ گھومو۔ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ پاسکل نے ہنسنا شروع کر دیا، مگر اس کی ہنسی سنان کو بے حد ڈراؤنی لگی۔ میں جانتی ہوں میرا چہرہ بے حد دلکش ہے، وہ کہنے لگی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اس چہرے کا حسن کسی نیم تاریک قہوہ خانے کے کونے میں پڑی ہوئی کرسی پر صرف بیٹھے رہنے کی حد تک ہی محدود ہے۔ اٹھ کر چلنے کی تکلیف دہ کوشش اسی دلکش چہرے کو انتہائی بدصورت بنا دیتی ہے، اور انسان ساری زندگی ایک کونے میں بیٹھے تو نہیں گزار سکتا۔ ان باتوں کا زندگی کے حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں، سنان نے جذباتی ہو کر کہا۔ تم مجھے زندگی کے حقائق کے بارے میں بتا رہے ہو؟ اس نے دکھ سے کہا، جس طرح ایک ہی زمین پر جب ایک لکیر سرحد کی صورت میں کھینچ دی جاتی ہے تو اس طرح وجود میں آنے والے 2 ملکوں کے لیے سچائی کے پیمانے بھی ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کے حقائق بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ تمہارے جیسے سیاح کے لیے زندگی کے حقائق ہیں اجنبی دیسوں کی پکار پر گھر سے نکل کھڑے ہونا، سنہری وادیوں کے خواب جو بعد میں حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، اور ایک لاابالی اور ہنگامہ خیز زندگی۔ اور میرے جیسی اپاہج اور لاچار لڑکی کے لیے
آرام دہ کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ کر فیشن کے رسالے پڑھنا، کتابوں کی ورق گردانی کرنا، پہروں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھے باہر تکتے رہنا، لوگوں کے جذبات کو اپنے دل کی چھلنی میں چھان کر یہ دیکھنا کہ رحم کے جذبات کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا ذرا شاید محبت کا بھی ہے، اور پھر نرم بستر پر ڈیڈی یا خالہ کے تھپکنے سے ایسے سو جانا جیسے میں 20-22 برس کی جوان لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی ہوں جو غبارہ گم ہو جانے پر بے حد غمگین ہو جاتی ہے اور نہ سو سکتی ہو۔ ان بے رحم حقائق کو اگر نظر انداز کر کے ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی، پاسکل نے سر جھٹک کر کہا۔ پہلے پہل میرے جاننے والے لڑکے لڑکیاں میری تیمارداری کرنے آتے رہے۔ پاسکل تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی، پھر ہم سب رابن ہوڈ کے قلعہ کی سیر کو جائیں گے۔ جینٹس کی سالگرہ پر ہم سب تمہیں گیٹ ویل کا کیک پیش کریں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں اچھی نہ ہوئی۔ مہینوں بعد میری کوئی سہیلی ادھر نکلتی، اوہ سوری پاسکل، وہ کہتی، دراصل مصروفیت اس قدر ہو گئی ہے کہ میں تمہیں دیکھنے نہ آ سکی۔ کل ہم لوگ پکنک پر چلے گئے، کاش تم بھی ہمارے ساتھ جا سکتی، بڑا مزہ آیا۔ 1-2 مرتبہ مجھے پارٹیوں پر بھی مدعو کیا گیا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی دوسرے لوگوں کی طرف حسرت بھری نظروں سے تکتی رہتی۔ لڑکے میرے پاس آ کر بڑی شائستگی سے میرا حال دریافت کرتے اور پھر میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کو لے کر رقص کرنے کے لیے چلے جاتے۔ تم شاید ایک مشرقی ہونے کی حیثیت سے اس کا احساس نہ کر سکو کہ ایک مغربی لڑکی کے لیے اس طرح الگ تھلگ ہو جانا کتنا بڑا سانیہ ہے۔ پھر میں نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ میری اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ڈیڈی ڈیئر مجھے ہر سال چند ماہ کی خالہ کے ہاں پیرس بھیج دیتے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوٹ نگم میں میرے کمرے کی کھڑکی سے شیروڈ جنگل کے چند درخت دکھائی دیتے ہیں، اور پیرس میں اسی قسم کی ایک کھڑکی سے فٹ پاتھ کا ایک حصہ اور شاہ بلوط کے چند درخت نظر آتے ہیں۔ جہاں بدل جاتی ہے مگر تنہائی نہیں بدلتی۔ سنان خاموشی سے اس کی محرومیت کی داستان سنتا رہا۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ ڈبے میں بیٹھی ہوئی راہبائیں، سنجیدہ چہرے اس بات کو گواہی دے رہے تھے کہ وہ عبادت میں اتنی زیادہ مگن نہ تھیں کہ پاسکل کی باتیں ان کے کانوں میں نہ بڑھتیں۔ پاسکل خاموش ہوئی تو ان تینوں نے بیک وقت نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، بیٹی ہمیں بھی تم سے ہمدردی ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا، میری دلی خواہش یہی ہے کہ ہم پیرس میں ضرور ملیں۔ سنان نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، سوچ لو۔ پاسکل نے میز پر کوہنیاں رکھ کر اپنا چہرہ ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سنان پر لگی تھیں۔ میں جب تمہارے ساتھ چلوں گی تو بوڑھی عورتیں آپس میں خسر پھسر کریں گی، لڑکیاں کہیں گی کہ ایسے قبول صورت مشرقی نوجوان کو پورے پیرس میں ایک اپاہج لڑکی ہی پسند آئی، اور فرانسیسی مرد جن کے لیے عورت کی خوبصورتی کے پیمانوں کو لہو سے اوپر نہیں جاتے تمہاری عقل پر ماتم کریں گے، تضحیک ہوگی تمہاری۔ تم مجھے ان سطحی دلائل سے قائل نہیں کر سکتی، سنان نے نرمی سے بولا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کو اپنی بدصورتی کے بارے میں قائل کرنا چاہتی ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتی؟ میں نے کہا نا، تضحیک ہوگی تمہاری، ایک ایسے ماحول میں جہاں میں مکمل طور پر اجنبی ہوگا، میری کیا تضحیک ہو سکتی ہے؟ میں نے تو پچھلی شب تمہاری آنکھیں دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ ملنے کے لیے کہوں گا۔ جب میں آج صبح آرام کرسی سے اٹھ کر عرصے پر لنگڑاتی ہوئی جا رہی تھی، کیا تب تم نے اپنا ارادہ بدل نہیں دیا تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ تمہاری بے بسی نے میرے اس ارادے کو اور تقویت بخشی تھی۔
بے بس؟ پاسکل بھڑک اٹھی۔ بس، میں اس لفظ سے خائف ہوں۔ بے بسی، رحم، یہ جذبات تو لوگ جانوروں کے لیے بھی محسوس کرتے ہیں، مجھے ان کی چاہت نہیں۔ لوگ پہلے پہل میرے حسن کو دیکھ کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، مگر بعد میں جب وہ چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو انہیں صرف میرا اپاہج پن نظر آتا ہے اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ سنان سوچ میں پڑ گیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اسے ذاتی طور پر سرے سے پسند ہی نہ کرتی ہو اور پچھلی شب کی خوشگوار رفاقت کی مد نظر اس کی دل شکنی سے اعتراض کر رہی ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، سنان نے افسردہ ہو کر کہا۔ تم اگر ذاتی طور پر مجھے پسند نہیں کرتی تو میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لہجے کی بے اختیاری سنان کے لیے حیران کن تھی۔ پسند؟ میرا مطلب ہے ضرور، میں تمہیں ضرور ملنا چاہتی ہوں، ضرور۔ اس نے بچوں کی طرح بار بار اس طرح سر کو جنبش دی جیسے وہ اپنے جذبات کو پوری طرح بیان کرنے سے قاصر ہو۔ سنان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ نشست سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور مسکرانے لگا۔ میں پیرس میں اجنبی ہوں، تم کوئی سی جگہ منتخب کر کے کاغذ کے ٹکڑے پر نام لکھ دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ پاسکل بدستور مسکرائے چلی جا رہی تھی اور سر بھی ہلا رہی تھی۔ یہ کیا مکان کی کھلونوں کی طرح سر ہلاتی جا رہی ہو؟ میں نے جگہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اوہ! پاسکل ایک دم ہنس دی۔ خالہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میری یہ عادت بالکل بچوں جیسی ہے۔ تمہاری بہت سی عادتیں بچوں جیسی ہیں۔ بہرحال پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کہاں ملنا پسند کرو گی؟ دریا سین کے کنارے؟ کون سے؟ دائیں پر یا بائیں؟ نہیں، سین کے کنارے نہیں، دریا سین تو میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر ہاں، بالی ووڈ سانزر میں، قہوہ خانہ امن میں۔ مجھے لکھ کر دے دو۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس نے پھر ارادہ بدل دیا۔ اس قہوہ خانے میں کبھی بھی جگہ نہیں ملتی، ہمیشہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں سرے سے گھر ہی نہ جانے دوں، اسٹیشن سے سیدھے دریا سین پر لے چلوں۔ نہیں نہیں، پاسکل نے سنجیدہ ہو کر کہا، خالہ اسٹیشن پر آ رہی ہیں اور وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں، برا منائیں گی۔ گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی اور ان کی ہم سفر تینوں راہ بائیں اترنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی، ان میں سے ایک راہبہ نے بڑے پیار سے پاسکل کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آئیفل ٹاور کے نیچے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ خداوند یسوع تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی دو راہباؤں نے ڈبے سے باہر جاتے ہوئے انہیں دعا دی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو پاسکل نے بے اختیار ہنس دی۔ اس راہبہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آئیفل ٹاور لڑکوں کو ملنے کے لیے بہترین جگہ ہے؟ وہ بیچاری پیدا ہوتے ہی تو راہبہ نہیں تھی نا، درمیانی وقفے میں شاید کوئی دل شکن واردات قلب ہوئی ہو اور اسے مجبوراً راہبانیت اختیار کرنی پڑی۔ بہرحال مجھے آئیفل ٹاور کا بالکل خیال نہ آتا اگر یہ محترمہ اس کا مشورہ نہ دیتی۔ مناسب جگہ ہے۔ بس تو پھر طے ہو گیا، ہماری گاڑی پورے 5 بجے پیرس پہنچے گی۔ سنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں آج شب پورے 7 بجے دریا سین کے کنارے آئیفل ٹاور تلے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں 6:45 بجے ہی پہنچ جاؤں گی، اس نے شوخی سے کہا۔ میں آج شام کیا پہن کر آؤں؟ کوئی لباس؟ لیکن کس رنگ کا؟ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مجھے جو رنگ پسند ہے وہ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ یعنی تمہیں بھورا رنگ پسند ہے؟ پاسکل کا چہرہ شرارت سے دمک رہا تھا۔ کمال ہے، سنان نے ہنستے ہوئے کہا، کل شب تو نیلی تھی، آج ان کا رنگ بھورا کیسے ہو گیا؟ میں کلر بلائنڈ تو نہیں ہوں کیا؟ ایک مرتبہ پھر دیکھ لو۔ دیکھ لو؟ پاسکل نے اپنی لامی پلکیں اوپر اٹھا دیں۔ سنان قدرے گھبرا گیا،
لڑکیوں کے معاملے میں وہ بے حد نا تجربہ کار تھا اور اس طرح کے روایتی پیار کے انداز اسے بالکل پسند نہ تھے۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ سنان نے ایک نظر پاسکل پر ڈالی جو آنکھیں کھولے اس کی جانب پٹ پٹ دیکھ رہی تھی اور آہستہ سے کہنے لگی، بس دیکھ لیں؟ پھر کون سا رنگ ہے؟ اچھی طرح دیکھ نہیں پایا۔ کیا؟ تمہاری آنکھوں کا رنگ؟ میرا مقصد تمہاری آنکھوں میں جھانکنا تھا۔ اتنی کالی بھور آنکھیں آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تقریباً تمام پاکستانی لڑکوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں، سنان نے جھینک کر کہا۔ جھوٹ، پاسکل نے مچل کر کہا۔ نوٹ نگم کی آدھی آبادی پاکستانیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں تمہاری جیسی نہیں۔ تم وہاں ان کی آنکھوں میں جھانکتی رہتی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ڈیڈی ڈیئر کبھی کبھی مجھے شام کے کھانے کے لیے کسی پاکستانی ریسٹورانٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ویٹر پاکستانی ہوتے ہیں نا۔ میں نے ریکارڈ کلپنگ کی کتاب کم پڑھی ہے، جس کا آغاز اس فقرے سے ہوتا ہے کہ کم لاہور عجائب گھر کے سامنے بڑی توپ زمزمہ پر بیٹھا تھا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ کلپنگ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار پر بیٹھ کر خوبصورت نظمیں تخلیق کیا کرتا تھا۔ کلپنگ کو فرانس سے بھی اتنی محبت تھی جتنی میرے شہر لاہور سے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا تھا کہ ہر شخص جو انسانیت کا ہمدرد ہے فرانس سے محبت کرتا ہے۔ لاہور اور فرانس، پاسکل مسکرانے لگی۔ سنان نے اسے بتایا، اس اخبار کا دفتر اس کے گھر کے پہلو میں واقع ہے جہاں پر کسی زمانے میں کلپنگ کام کرتا تھا۔ اس دفتر کے ایک چوکیدار کا محبوب مشغلہ غیر ملکی سیاحوں کے ہاتھوں واحد میز فروخت کرنا ہے جس پر بیٹھ کر کلپنگ نے اپنے لازوال ناول تصنیف کیے۔ اب تک وہ چوکیدار ایسی 20 میزیں فروخت کر چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی نیپولین کی ڈائری سینکڑوں بار فروخت ہو چکی ہے، پاسکل نے بتایا۔ یعنی پاکستان کے بارے میں تمہاری معلومات پاکستانی ویٹروں اور ناول کم تک محدود ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے سر کھجاتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ ہاں، میں نے شالیمار باغ کے بارے میں ایک نظم پڑھی ہے اور میرے پاس نوٹنگم میں ایک پاکستانی دستکاری کی دکان سے خریدا ہوا ایک زیور بھی موجود ہے۔ پاکستانی زیور؟ ہاں، کانوں میں ڈالتے ہیں۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ سبھی پاکستانی عورتوں کے کانوں میں پیدائشی طور پر سوراخ ہوتے ہیں جن میں ایئرنگ لٹکا لیے جاتے ہیں۔ وہ دکاندار تمہیں مشرق کے جادو سے محصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوراخ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، بعد میں چھیدے جاتے ہیں۔ تمہاری زبان میں ان ایئرنگز کو کیا کہتے ہیں؟ جھمکے۔ جھمکے، بہت خوبصورت نام ہے۔ میں آج شام پہن کر آؤں گی، چاندی کے ہیں۔ سنان اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ وہ یقیناً ان جھمکوں میں خوبصورت لگے گی۔ پورے 7 بجے آئیفل ٹاور تلے۔ سنان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ 6:45 بجے۔ پاسکل شرارت سے ہنس دی اور بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔